نہ موت ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ہر آن ہر لمحہ خوشی میں ازدیاد ہے، صحت و تندرستی میں نکھار آئے گا، حسن و جمال کا کیا پوچھنا، اللہ سے ہم کلامی، پروردگار کا دیدار ہوگا، انبیاء سے ملاقاتیں، اور ان لوگوں کی جن کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہے ان سے آنکھیں چھپی ہو جائیں گی، وہ بشیر امت۔ فرمایا یہ دو میرے فریضے ہیں، دونوں کو انجام دے رہا ہوں، اور اس کی بنیاد بات ایک ہی ہے کہ اسی کے اوپر ایک بات پر اس کا انحصار ہے کہ تم اللہ کی ایک مالک کی بندگی کرتے ہو یا پروردگار کے ساتھ تم نے اور شریک و سہیم اور ساجد بنا لیے ہیں، ان کی سیوا کرنے میں لگ جاتے ہو، بس یہی ایک بات ہے، کائنات کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ۔ اور اس کے بعد وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم میں دیکھ رہا ہوں، میری زندگی گزری ہے تمہارے ساتھ 50 سال ہو چکے ہیں، میں یہی بات دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں کے اوپر جانے کے بعد جب یہ سائی کرتے ہو، کسی چوکھٹ کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہو، کہیں بپتائے بیان کرتے ہو، کہیں رونا ہے، کہیں تم طواف کر رہے ہو، کسی کی دعائی دے رہے ہو، کہیں بپتائے، یہ تمہارا کام ہے، تم ان سے امید رکھتے ہو کہ خیر و شر ان کے اختیار میں ہے، تمہاری بگڑی بنائیں گے اور تمہاری گودوں کو بھر دیں گے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہی تو شرک ہے، ان سے خوف کھاتے ہو، ان کی وہ عزت کرتے ہو جو اللہ کے لیے سزاوار ہے، یہ سب میں دیکھتا ہوں، اور اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری اکثریت کے لیے کہ تمہارا یہ عالم ہے، اس شرک میں اس طرح سے شرابور ہو تو ایک کام کرو اپنے بھلے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، وَأَنِ ربکم، پہلی چیز یہ ہے کہ جو تم نے کیا ہے اس کو غلط مانو، جو اب تک کرتے آئے ہو اس کی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ، اور اس پر شرمندہ اور پشیمان ہونے کے بعد معافی مانگو، یہ پہلا کام ہے جو تمہیں کرنا پڑے گا، چھوڑنا ہے لات و منات کے آستانوں کو جو ان سے تم نے خیالات وابستہ کر لیے ہیں، ان سے دستکش ہونا ہے، جو تم ان کے دروں کے اوپر جانے کے بعد نچھاور کرتے ہو اس سے باز تمہیں آنا ہے، اور دوسری بات ثم توبوا الیہ، پھر ان کے آستانوں کی طرف جانے کے بجائے پھر اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، پھر پلٹ کر آنا ہوگا مالک کی طرف۔ اور اس کے بعد جانتے ہو، تم سمجھتے ہو شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے اگر کہیں دینداری اور توحید کو مان لیں گے تو دنیا بالکل ہمارے لیے خشک ہو جائے گی، دنیا میں ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، پروردگار اس کو رد کرتا ہے۔ تم نے مالک کو کیا سمجھا ہے؟ پروردگار باغیوں اور ظالموں کو تو نوازے، اور کوئی مومن آنا چاہے تو پروردگار ہمیشہ کے لیے ہر مومن کے لیے راستہ بند کرتے، امتحان کی بات اور ہے، لیکن جب دیتا ہے تو مومنوں کو نوازتا ہے کہ کافر کیا اس کا مقابلہ کر پائیں گے۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام کر لی، نبی صاحب نے یہ آ کر اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کہیں میں نے توحیدی راہ اختیار کر لی تو بھی یہ بادشاہی کے ٹھاٹ، یہ جو آج باپ دادا کی میراث ہم نے حاصل کی ہے یہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، نبی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط خیال ہے، خام خیالی کو اپنے ذہن سے نکال دو، اگر تم نے ایسا کیا تو یمتعکم متاعا حسنا، تو مالک تمہیں عطا فرمائے گا متاع حسن، ایسی پونجی کہ جو خیر و خوبی کی باعث ہے، یہ متاع حسن ہے، متاع غرور ہوتی ہے جس میں تم آج مبتلا ہو، دولت تمہارے پاس ہے، دن رات تمہارے ٹھاٹ ہے، شان و شوکت ہے، مجھ تمہاری اونچی ہے، تمہارے ارد گرد چلنے والے حلقے کے حلقے ہوتے پرے کے پرے ہیں غلاموں کے، تمہاری آنکھ کی پٹی ذرا پھر جائے تو اس بات قسمتیں بن جاتی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ متاع ہے، یہ اس کے سے چمٹے بیٹھے ہو، یہی چیز اصلی ہے، فرمایا نہیں، یہ تو متاع حسن نہیں ہے، یہ متاع غرور ہے، چند دنوں کے بعد یہ چڑھی ہوئی کمان اتر جائے گی، یہ دھارا یہ تھمے گا، اور یہ بہاروں کی سدانائی کے اوپر خدا کے وہ انگارے برسیں گے کہ جھرس جھرس ڈالیں گے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر تم نے کہیں استغفار کر کے توبہ کر کے مالک کی طرف پلٹ آئے تو پروردگار تم کو اس دنیا میں نوازے گا، اور ایسی خیر و خوبی کہ تمہارے حق میں بھلائی ہی بھلائی ہے، الی اجل مسمى، اس مدت تک جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، تم کو دنیا بھی دے گا، تمہارے پاس مال و دولت بھی ہوگی، طاقت اور فراخی بھی ہوگی، افزائش ہوگی، ہر چیز میں مال میں نسل ہے، اور کوئی بندش نہیں ہے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور عطا فرمائے گا ہر زیادہ کرنے والے کو زیادہ، اور جو اللہ کی راہ میں جتنا بڑھ کر خلوص اور عمل کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا، مالک کی داد و دہش اسی کے مطابق اس کے اوپر آگے برسے گی۔ فرمایا یہ چیز دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، ایک بات کر دو، شرک سے توبہ کرنے کے بعد
مالک کی بندگی کی طرف پلٹ آؤ، ایک مالک تمہارا اکیلا ہے، یہ میری دعوت ہے، اسی کے لیے میں پوچھ کیا گیا ہوں، اسی کے لیے تم دیکھ رہے ہو 10 سال سے آتش دیر پا ہوں، صبح و شام میں نے ایک کر دیے ہیں، تمہاری ہر چیز سہتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، انگیز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بات میں نے کبھی بدلی ہے، کبھی 1 پیسے کا مطالبہ کیا ہے، 1 کوڑی تم سے چاہیے ہے، یہ میرا فرض ہے، اور اسی میں تمہاری خیر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خیر کی راہ نہیں ہے۔ ورنہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ایسے سرفرے ہو کہ خیر خواہ اور بدخواہ کو نہیں پہچانتے، اپنے لیے بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اس میں تمیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے، اور تم میری بات کو سننے کے بعد نہ توبہ کرتے ہو، نہ استغفار کرتے ہو، نہ توبہ کرنے کو تیار ہو، وہی آستانے ہیں، وہی چوکھٹیں ہیں، وہی دربار ہیں، وہی چڑھاوے ہیں، اور وہی بندگی کا مراسم ہے، تم اسی میں مبتلا رہو اور میری بات کو اس قادر ہوا سمجھو، تو اس کے بعد فَإِنِّي أَخَافُ، تو میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، علیکم تمہارے خلاف، عذاب یوم کبیر، کہ ایک ایسا دن اس دنیا میں بھی آئے گا، آخرت کی بات کو چھوڑیے، وہ تو ہے ہی مشکوں کے لیے، اس دنیا میں بھی ایسا دن آئے گا کہ اللہ کا عذاب برسے گا، تحس نحس کر دے گا، تلملا جاؤ گے، لیکن کچھ نہ کر جاؤ، اس لیے کہ تم بچ کے جاؤ گے۔ اگر یہاں نہ بھی آئے، اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، صرف آخری امت کے آخری اصحاب کے اوپر، آخری جو افراد ہوتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے اتمام حجت کے بعد، ورنہ سینکڑوں سال سے بڑی بڑی امتیں ہیں، گمراہ امتیں، کہ وہ چھوٹ جاتی ہیں، سردار سرداری کرتے آئے اور دندناتے رہے، سنگھاسن میں بیٹھے ہوئے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد لیکن وہ ماری جاتی ہے وہ قوم جب اللہ کا نوشتہ پورا ہو جاتا ہے، اور جب اس وقت عذاب آتا ہے دنیا میں، یہ قومیں جو برباد ہوئی ہیں اس کے آخری لوگ برباد ہوئے ہیں۔ حضرت نوح 950 سال تک دعوت دیتے رہے، کتنے ہیں اس راستے میں نکل گئے ہوں گے سردار، اور ان پر کچھ نہیں ہوا، لیکن جو رہ گئے تھے اس زمانے میں عذاب کے وقت، ان میں سے ایک نہ بچا۔ فرمایا اگر بفرض محال تم نے دیکھا ہے باپ دادا تمہارے گزر گئے، پشتیں گزر گئی ہیں، کچھ پر کچھ نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا، تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ عذاب کا ڈراوا خالی ایک ڈرانے کی بات ہے، وہ بچ گئے ہیں تو ہم بھی بچ جائیں گے، فرمایا یہاں اگر بچ بھی جاؤ ان کی طرح سے تو وہ بھی نہیں بچے، الی اللہ مرجعکم، تو آخر کار جانا تو اسی کے پاس ہے، یہاں عذاب سے بچ کر نکل گئے ہو، لیکن وہ جو اس کے بعد فیصلے کا عذاب اس کا ہوگا اس سے کیسے بچو گے، جانا تو وہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، تم کو، تمہارے بڑوں کو، تمہارے طاقتور سے طاقتور شخص کو وہ جو پکڑے گا تو اس کے بعد وہ پوری طرح سے اس کا بدلہ چکا کے رہے گا، ہر بات پر قادر ہے وہ۔ اب کچھ سرداروں کا معاملہ جو ایک حد تک کچھ متاثر ہو گئے تھے، لیکن وہ ان کی جو دماغ کے اندر ان کے سرداری کا غرور تھا، جو لوگوں کے اندر ان کا ایک مقام تھا، اس کی وجہ سے آگے بڑھنے سے گریزا تھا، ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، الا سن رکھو انہم، کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں یسنون صدورہم، جو دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں نبی سے، یا بعض نے کہا ہے کہ اللہ سے اپنے کو چھپا لیں، کہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، قریش مکہ کے بڑے سے بڑے سردار ہوں، وہ بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، یہ برابر کیا اس لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ سے برابر کے لوگ ہیں، اور آ رہے ہیں، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تقریر کر رہے ہیں، کہیں بیٹھے کو سمجھا رہے ہیں، اب اس خیال سے کہ جائیں بھی کہیں ہم سے بھی وہی بات نہ کہیں، اور اس طرح سے ہماری سکتی ہوگی اور ہمیں برا، اور یہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے، لیکن بات یہاں اس جو سیاق و سباق میں آ رہی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ مالک ان سرداروں کو ہوشیار متنبع کر رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری دعوت سے اپنے کان بند کر لو گے یا سینہ موڑ کر کے نکل جاؤ